اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی مصباح یزدی کی کتاب در جستجو عرفان اسلامی کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان ہوا اس کتاب میں ٹوٹل 5 فصلیں موجود ہیں۔ 4 فصلوں کو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ 5ویں فصل در واقع نہایت اہم موضوع سے متعلق ہے کہ جو عنوان ہے مکاشفے سے متعلق، کرامت سے متعلق، معجزے سے متعلق۔ البتہ معجزے کو مستقل طور پر مرحوم آیت اللہ بیان نہیں کر رہے اور اسے کرامت کی اعلیٰ ترین مثال کے طور پر اور اعلیٰ ترین حقیقت کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں مکاشفے کو بیان کیا، معجزے کو بیان کیا، کرامت کو بیان کیا، ٹیلی پیتھی کو بیان کیا۔ دوبارہ ان باتوں کا آج پھر تکرار کرنا چاہتے ہیں چونکہ موضوع نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر بطور معمول لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ منحرف فرقوں کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، منحرف افراد کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ عرفانیات میں داخل ہونے کے لیے بنیادی طور پر جو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عارف بنیں، وہ سیر و سلوک کریں، بنیادی طور پر لوگوں کا مقصد یہی مکاشفہ کرنا ہوتا ہے، یہی کرامت ظاہر کرنا ہوتا ہے، یہی ما فوق العادہ کام کو انجام دینا ہوتا ہے، ایسے کاموں تک رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے جنہیں عام طور پر لوگ اپنی زندگی میں انجام دینے سے عاجز ہوں۔ ہم عرفانیات کی بحث میں اور سیر و سلوک کی بحث میں بارہا اس موضوع کو بیان کر چکے ہیں کہ عرفان کا بنیادی مقصد ایک سالک کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریبی رابطہ قائم کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے، اللہ کی عبدیت میں کمال کے مرتبے پر فائز ہونا ہے اور اللہ کے تقرب کے لیے اور کمال عبدیت کے مقام تک پہنچنے کے لیے ایک انسان کو اللہ کا عبد بننا ہوگا، اور عبد بننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ کی عبادت کرنا ہوگی، اسے اللہ کی فرمان برداری کرنا ہوگی، اسے اللہ کی اطاعت کرنا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مناہی یعنی وہ امور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منع کیا ہے، انسان کو ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہوگی۔ بس ہم اپنی گفتگو میں بارہا اس موضوع کو بیان کر چکے ہیں کہ عرفان اسلامی اور سیر و سلوک کا مطلب یہ ہے کہ انسان شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کی پاسداری کرے، انسان شریعت کی پابندی کرے۔ لہٰذا ہم جس عرفان کو بیان کر رہے ہیں اس کا ہم نے ایک نام بھی رکھا ہے اور وہ نام ہے عرفان شیعی فقاہتی، یعنی وہ عرفان کہ جو مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں موجود ہے، وہ عرفان کہ جس کی فقہائے شیعہ تائید کرتے ہیں، وہ عرفان در واقع حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت میں بھی موجود ہے، ان کی تعلیمات میں بھی موجود ہے۔ علماء اور فقہاء اپنی زندگی کا عملی مجسمہ اور نمونہ جس عرفان کو بیان کرتے ہیں وہ در واقع خداوند متعال کی اطاعت کرنا، خداوند متعال کی فرمان برداری کرنا، خداوند متعال کے مناہی سے دوری اختیار کرنا،
یہ ایک انسان عبد کا وظیفہ ہے، جسے عرفان شیعی فقاہتی کے عنوان سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس عرفان کی کوئی عالم شیعہ فقیہ مخالفت نہیں کرتا، کسی معصوم نے ایسے عرفان کی مخالفت نہیں کی ہے، چونکہ یہ عرفان شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ کا نچوڑ ہے اور شریعت پر عمل کرنا ہے۔ لہٰذا ایسے عرفان پر عمل کرنے کے نتیجے میں، یعنی انسان کے عبد بننے کے نتیجے میں، انسان کے مؤمن بننے کے نتیجے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور ہم حدیث قرب نوافل میں اس بات کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ جستجو فرمائیں تو ہمارے چینل پر بھی وہ حدیث موجود ہے، حدیث قرب نوافل کے عنوان سے، کہ انسان جب عبدیت کے بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے تو پھر انسان کا وجود انسان کا نہیں رہتا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے وجود پر اپنی حاکمیت کو قائم کر لیتا ہے۔ تو اب اس صورت میں اس انسان کی آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے، اس انسان کے کان اللہ کے کان ہو جاتے ہیں، اس انسان عبد کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں، اس انسان عبد کے پیر اللہ کے پیر ہو جاتے ہیں، اس انسان عبد کی زبان لسان اللہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے میں اگر انسان اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان عبد کے وجود پر حکومت کرتا ہے اور اس کے اعضاء و جوارح کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا ایسے انسان سے جو ہے وہ اس پر کشف کا ہونا، ایسے انسان کے وجود سے کسی کرامت کا ظاہر ہونا، یہ ایک نارمل سی بات ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس شخص نے عبادت کے نتیجے میں اپنی روح کو پاکیزہ کیا ہے، اس شخص نے اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے نتیجے میں بلند ترین قرب کا مقام حاصل کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وجود سے ایسی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جن چیزوں پر عام انسانوں کو قدرت موجود نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں اپنی گزشتہ 2 درسوں میں بیان کر چکے کہ یہ عرفان کی وادی میں مکاشفے کی جب بات کی جاتی ہے، یا جب بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، تو لوگ ان چیزوں میں رغبت اختیار کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں عارف بننے کی، کوشش کرتے ہیں عرفانی تعلیمات کو حاصل کرنے کی، اور ان کا مقصد درواقع کشف و کرامت ہوتا ہے۔ تو ہم بیان کر چکے کہ یہ درواقع ایک قسم کا شرک ہے۔ عرفان میں آنے کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا مقرب بندہ بننا ہے۔ کسی لالچ میں اگر کوئی شخص عرفانی راہ پر گامزن ہوگا، قدم رکھے گا، عرفان کی طرف بڑھے گا، تو ایسا شخص اللہ کا مقرب بندہ نہیں بن پائے گا۔ ایسا شخص درواقع ایک تاجر ہے جو ایک متاع قلیل کو فروخت کر کے کثیر پروفٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک حقیر سی نماز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے وجود سے کرامات کو جاری کر دے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک تاجر ہے اور تجارت کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ایسا انسان ہرگز عابد نہیں ہو سکتا، البتہ ایک کامیاب تاجر ضرور ہو سکتا ہے۔ ہم نے گزشتہ اپنے درسوں میں بیان کیا کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو مکاشفے کے نام پر، جو کرامت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ ورطۂ حیرت میں مبتلا کرتے ہیں۔ لوگ زیادہ علم نہ ہونے کی بنیاد پر ایسے افراد کی یا تو شعبدہ بازی سے متاثر ہو جاتے ہیں، یا ان کی کچھ ایسے ان کے پاس ترفند ہوتے ہیں کہ جن ترفندوں کی بدولت وہ ان کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں ایک فساد برپا ہوتا ہے، اور ایک جعلی فرقوں، جعلی پیروں اور جعلی مرشدوں کا کاروبار معاشرے میں گرم ہو جاتا ہے، اور معاشرہ فساد کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور ہمارے
پاکستان میں یا ہندوستان میں آپ اس چیز کو وافر مقدار میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ البتہ اس بات کی نفی نہیں کی جا رہی کہ دوسرے بلاد اسلامی میں ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں ایران میں بھی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، عراق میں بھی ہیں اور دوسرے اسلامی ممالک میں بھی ہیں، لیکن بر صغیر کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے کہ اس میں یہ چیزیں وافر مقدار میں نظر آئیں گی۔ وافر مقدار میں آپ کو ایسے جعلی ڈھونگی بابے، بنگالی بابے نظر آئیں گے کہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کو ایسے فرقے نظر آئیں گے کہ جو سیر و سلوک کے نام پر، جو عرفان کے نام پر یا تصوف کے نام پر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں، ان کو ایسی شعبدہ بازی دکھاتے ہیں جس کی بدولت لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں، اپنے مرشد پر اپنا سب کچھ فدا اور قربان کرنا چاہتے ہیں اور اسی راہ میں اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے سامنے واضح ہو گیا کہ یہ موضوع کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے اپنی گفتگو میں اس بات کو پہلے بھی بیان کیا، آج بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں کہ عزیزان محترم، کسی شعبدہ باز کی شعبدہ بازی ہرگز اس بات کی نفی نہیں کر سکتی کہ اسلامی تعلیمات میں مکاشفہ برحق ہے، کرامت برحق ہے۔ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی آیات کی جو ہے وہ زیارت کرواتا ہے، انہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھیں۔ اللہ کے ایسے مقرب بندے معاشرے میں موجود ہیں کہ اللہ جن سے کرامت کا اظہار کرتا ہے، در واقع اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وجود سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ پس مکاشفہ ایک حقیقت ہے اور بطور یقین معاشرے میں ایسے پاکیزہ روح کے حامل متقی پرہیزگار اللہ کے عبد موجود ہیں کہ جو یا تو بیداری کے عالم میں یا پھر بیداری اور نیند کی ایک درمیانی کیفیت، جسے عرفانی اصطلاح میں خلسہ کہا جاتا ہے، اس کیفیت میں وہ کچھ ایسی چیزوں کو ماضی سے متعلق یا مستقبل سے متعلق وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں جسے عام طور پر عادی انسان مشاہدہ کرنے سے عاجز ہیں، یا کچھ ایسی آوازوں کو وہ سن لیتے ہیں کہ جنہیں عام طور پر انسان سن نہیں سکتا۔ اس کیفیت کو کشف کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت کے مالک انسان کو صاحب کشف کہا جاتا ہے، اسے مکاشفے کا حامل شخص کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک حقیقت ہے اور واقعیت ہے۔ کرامت کے بارے میں بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ انسان روحانی اعتبار سے اس قدر قوی ہو جاتا ہے کہ وہ خارق العادہ امور کو انجام دیتا ہے جسے عام طور پر لوگ اپنی زندگی میں انجام دینے سے عاجز ہیں۔ اس عالم وجود میں کچھ ایسے تصرفات کرے گا کہ جو عام انسان تصرف نہیں کر سکتے۔ بیان ہوا کہ وہ زمین پر سفر کرے گا جسے طی الارض کہا جائے۔ وہ ممکن ہے ہواؤں پر سفر کرنا شروع کر دے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی طیارہ کے، بغیر کسی ہیلی کاپٹر کے وہ ہواؤں میں سفر کرنا شروع کر دے۔ ممکن ہے ایسا شخص پانی پر چلنا شروع کر دے۔ ممکن ہے ایسا شخص جو ہے وہ پلک جھپکتے ایک شے کو ایک نقطے سے دوسرے نقطے یا ایک انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ در واقع خداوند متعال نے اسے یہ اعجاز عطا کیا ہے، خداوند متعال نے اسے یہ ایک کرامت عطا کی ہے کہ وہ ایسی خارق العادہ چیزوں کا مالک بن چکا ہے، اسے ان میں تصرف کرنے کا اختیار اس کے رب نے دیا ہے، اور در واقع اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، اور در واقع وہ اللہ کے بندے بھی اس قدرت پر افتخار ظاہر نہیں کرتے، اسے اپنے لیے فخر ظاہر نہیں کرتے، اس کے ذریعے سے اپنی دکان نہیں چمکاتے، بلکہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی چیز ظاہر ہو گئی، اس کا میرے وجود سے کوئی ربط اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزے کے بارے میں بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے کہ کرامت کا بلند ترین مرتبہ جو ہے وہ معجزہ کہلاتا ہے، اور در واقع یہ معجزہ انبیاء کرام اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے مخصوص ہے۔
نبی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کی جانب سے مقام نبوت پر فائز ہوں، لہٰذا میں آپ کے سامنے معجزہ دکھاتا ہوں، کس بات پر آپ مجھ سے قائل ہوں گے؟ کوئی کہتا ہے درخت کو میرے پاس بلا لیجئے تو درخت آ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ان پتھروں سے اپنے نبوت کا کلمہ پڑھا لیجئے تو وہ پتھر بولنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اگر یہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو میں مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے سورج کو پلٹا دیا جائے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ پس در واقع نبوت کے اس بات کے لیے اور امامت کے اس بات کے لیے کہ میں اللہ کی جانب سے نبی کا برحق وصی ہوں، اس دعویٰ کے اس بات کے لیے اگر کوئی شخص کسی خارق العادہ کام کو انجام دیتا ہے جسے عام طور پر لوگ اپنی زندگی میں انجام دینے سے عاجز ہوں، اور اس کام کے پیچھے ایک دعویٰ موجود ہے جو دعوی نبوت ہے یا دعوی امامت ہے، تو اس عمل کو معجزہ کہتے ہیں، اور یہ عمل جو ہے وہ اس دعوے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر دعوے کے مطابق نہیں ہے، دعوے کے برعکس ہے، تو اسے معجزہ نہیں کہیں گے۔ لہٰذا واضح ہو گیا معجزہ کسے کہتے ہیں، واضح ہو گیا کرامت کسے کہتے ہیں، واضح ہو گیا کہ کشف کسے کہتے ہیں۔ کل کی گفتگو میں ایک اصطلاح بیان کی، ٹیلی پیتھی کی بیان ہوا، البتہ کل ہم نے شاید اشتباہاً بیان کیا کہ 1820 میں یہ اصطلاح ایجاد ہوئی، جبکہ وہ شاید اشتباہ ہے، 1880 میں یہ ٹیلی پیتھی کی اصطلاح ایجاد ہوئی ہے، اور علم النفسیات میں یہ ایک اصطلاح ہے جسے ٹیلی پیتھی کا نام دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک انسان جو کسی دنیا کے کسی ایک نقطے پر موجود ہے، وہ اپنے ذہن پر تصرف کرتا ہے، اپنے ذہن کی توانائیوں کو استعمال کرتا ہے، اور دنیا میں کسی دوسرے نقطے پر موجود کسی دوسرے انسان کی سوچ کو بھانپ لیتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کا اس دنیا سے انتقال تو نہیں ہو چکا۔ اس قسم کے ادراکات کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے۔ یہ ادراکات یا یہ کرامات یا یہ کشف و شہود اور مکاشفات جو آپ کی خدمت میں ابھی تک بیان کر چکے، ان سب سے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ انسان کے معنوی کمالات کی دلیل نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کو مکاشفہ ہو رہا ہے، کسی انسان کے وجود سے کوئی خارق العادہ کام جسے کرامت کے شبیہ قرار دیا جائے کسی کے وجود سے صادر ہو رہا ہے، یا کوئی شخص ٹیلی پیتھی کا مصداق ہے، تو اسے معنوی کمالات کی دلیل کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اسے اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص مکاشفے کا حامل ہے، جو شخص کرامت کا اظہار کر رہا ہے، جو شخص ٹیلی پیتھی کا مالک ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا۔ البتہ معجزے کی بحث جدا ہے کہ جو شخص معجزے کا جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے، تو چونکہ اس کے پیچھے دعوی نبوت اور دعوی امامت ہے اور معجزہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے، تو وہ انسان کے معنوی کمالات کی بھی دلیل ہوگا، انسان کے مقرب ہونے کی دلیل بھی ہے، اور انسان کے ولی ہونے کی بھی دلیل ہے۔ لیکن کشف و کرامت اور ٹیلی پیتھی یہ ان چیزوں کی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے دنیا میں ایسے افراد سے متعلق سن رکھا ہوگا کہ ان کے پاس بعض ایسی خدادادی صلاحیتیں، بعض ایسی پاوریں موجود ہیں، ایسی توانائیاں موجود ہیں، یا بس اوقات ممکن ہے آپ نے اپنی زندگی میں بھی کچھ ایسے افراد کو مشاہدہ کیا ہو۔ کل ہم نے درس میں بیان کیا کہ ایک رشین خاتون تھی کہ جس کی قوت بصارت اور قوت دید اس قدر مضبوط اور قوی تھی کہ وہ انسان کا ایکس رے کر لیتی تھی، انسان کا الٹرا ساؤنڈ کر لیتی تھی، بلکہ یوں بیان کیا جائے کہ ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں اشتباہ کر سکتی تھیں، غلطی میں مبتلا ہو سکتی تھیں، لیکن اس خاتون کی تشخیص ہرگز غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ لوگ اس کے پاس رجوع کرتے تھے اور اس سے اپنی بیماریوں کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرتے تھے۔ وہ ان کے جسم کا جو ہے وہ معائنہ کرتی تھی، ان کے جسم کو دیکھتی تھی، ان کے جسم کے اندر موجود اعضاء کو اچھی طرح سے مشاہدہ کرتی تھی، اور پھر انہیں بتا دیتی تھی کہ تمہارے جسم میں فلاں جگہ پر ایک عیب موجود ہے، اس کے لیے دوائی استعمال کرو، ڈاکٹروں سے رجوع کرو یا ڈاکٹروں کو بتا دو، اگر وہ عیب برطرف ہو جائے تو تمہیں تندرستی حاصل ہو جائے گی۔ پس اس خاتون میں اس
جو پاور کا ہونا یا اس توانائی کا ہونا اس کے معنوی کمال کی دلیل نہیں ہے، اس کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے، اس کی اللہ کی بارگاہ میں تقرب کی دلیل نہیں ہے، اس کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ اگر اس قسم کی ما فوق الفطرت جسمانی روحانی توانائیاں اگر کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تو ہمیں ان توانائیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ورطۂ حیرت میں تو ہم مبتلا ہوتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا فریفتہ نہیں ہو جانا چاہیے، آنکھیں بند کر کر ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہرگز یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ شخص جو کشف و کرامت کا مالک ہے یہ اللہ کا ولی بھی ہوگا، یہ لازمہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یا اگر کسی شخص کے پاس کشف موجود ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس صاحب کشف انسان سے راضی ہے، یا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صاحب کشف انسان کے اعتقادات درست اعتقادات ہیں، ہمیں ان پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا ہے، لہٰذا ان کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنا ہے، درست سوچنا ہے۔ آیت اللہ مصباح نے یہ بھی بیان کیا کہ بس اوقات ایک انسان پیدائشی طور پر بینا ہے اور ایک انسان پیدائشی طور پر نابینا ہے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان جو پیدائشی طور پر بینا ہے یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ بافضیلت انسان ہے، روحانی کمالات کا حامل ہے، اور وہ انسان جو پیدائشی طور پر اندھا پیدا ہوا ہے وہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں بلکہ اللہ کا جو ہے وہ متنفر ترین بندہ ہے؟ تو ہرگز ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کے وجود میں اگر کوئی پاور پائی جاتی ہے، اس کے جسمانی اعضاء میں کوئی ایسی انرجی پائی جاتی ہے جو عام طور پر انسانوں میں نہیں ہے، یا بعض انسان اگر ان کو کوئی مکاشفات ہوتے ہیں یا ان سے کوئی ایسے خارق العادہ امور سرزد ہوتے ہیں، تو ہمیں انہیں دیکھ کر فوری طور پر ان کے بارے میں قضاوت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کا مرید نہیں بننا چاہیے، ہمیں ان کا فریفتہ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں تحقیق کرنا چاہیے کہ یہ انسان کہ جو نادرست اعتقادات کا حامل ہے اس سے یہ چیزیں کیسے سرزد ہو رہی ہیں۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں کہ ہمارے جسمانی اعضاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہم ان جسمانی اعضاء کا کس قدر استعمال کرتے ہیں، یہ ہم سے سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، ہم اس آنکھ کا کس قدر پازیٹیو استعمال کرتے ہیں اور اس آنکھ کی مدد سے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ یقینی بات ہے انسان بس اوقات اپنی آنکھ سے کچھ ایسے مناظر کو مشاہدہ کرتا ہے جو انسان کے علم میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ انسان اپنی آنکھ سے بعض ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے جو انسان کے علم میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ انسان اپنے کان سے ایسی آوازوں کو سنتا ہے، جیسے آپ میرا درس سن رہے ہیں، تو یہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ نے اپنی کان کی قدرت سے یعنی قدرت سماعت کا استعمال کیا، میری باتوں کو سنا اور یہ باتیں آپ کے دماغ تک پہنچی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ پس ہم کس قدر اپنی قوت بصارت اور قوت سماعت کا استعمال کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے اعضاء کی مدد سے اپنے علم میں اضافہ نہیں کرتے تو پھر ہم کیسے دوسرے راستوں سے اپنے علم میں اضافے کی جو ہے وہ رغبت ایجاد کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں اور ان توانائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ معلومات کا ہمیں ایک اور سری راستہ مل جائے، ایک ایسا راستہ مل جائے کہ جس راستے پر چل کے ہمیں جلد بہت زیادہ معلومات حاصل ہو جائیں، ایسی معلومات حاصل ہو جائیں کہ جس میں ہم ماضی سے متعلق خبریں دے سکیں، ہم مستقبل سے متعلق خبر دے سکیں، ماضی قریب، ماضی بعید، مستقبل قریب، مستقبل بعید میں کیا کچھ ہوا اور کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں ہم خبریں دینا شروع کر دیں اور لوگوں کے اسرار کو بیان کرنا شروع کر دیں۔ مثلا ہم کسی شخص کے چہرے کو دیکھیں اور اس کو دیکھ کر کہیں کہ تم نے کل یہ کھایا تھا، تم کل فلاں جگہ پر سفر گئے تھے، تم نے کل فلاں عمل کو انجام دیا تھا۔ تو عزیزان محترم، اس قسم کی معلومات کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ ہم ایسی معلومات کے پیچھے کیوں ہیں؟ یہ تو در واقع ایک قسم کی شعبدہ بازی ہے۔ ہم ایسی معلومات کو
حاصل کرنا چاہتے ہیں، در واقع ان معلومات کے حصول کے پیچھے ہماری نفسانی خواہش موجود ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسی معلومات ہمارے پاس موجود ہوں، لوگ ان معلومات کو ہمارے وجود میں مشاہدہ کر کے ہم سے دیکھ کر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم کوئی سپر پاور کے مالک ہیں، کسی سپر انرجی کے حامل ہیں، جس کے باعث لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائیں، ہمارے مرید بن جائیں، ہمارے معتقد بن جائیں، ہمارے پیروں کو اور ہمارے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیں، اپنی نظر و نیاز ہمارے اوپر نچھاور کرنا شروع کر دیں۔ ہم اس غرض سے در واقع کشف و کرامت کے پیچھے آتے ہیں اور نامتعارف طریقوں سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اول اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا اس نامتعارف طریقے سے حاصل ہونے والا یہ علم انسان کے معنوی کمال کی دلیل ہے؟ کیا انسان کے روحانی کمال کی دلیل ہے؟ کیا یہ کشف و کرامت جو حقیقت ہے، حق ہے، ہم اس کا اعتراف کر رہے ہیں، لیکن ہر انسان میں موجود کشف و کرامت اس انسان کے معنوی کمال اور معنوی فضیلت کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اس بات پر توجہ دینا یہ بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم بیان کر چکے کہ ایسے اللہ کے سچے مخلص انسان بھی موجود ہیں کہ جنہیں اللہ دکھاتا ہے، جنہیں اللہ جن کے وجود سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں اسی میدان میں کچھ ڈھونگی افراد کی وجود کا بھی اعتراف کرنا ہے کہ جن کے وجود سے ایسی چیزیں صادر ہوتی ہیں، جو ایسے افعال انجام دیتے ہیں۔ پس عام انسان ان چیزوں سے جو ہے وہ عاجز ہیں، لیکن اللہ کا ولی، اللہ اس کو آوازیں سناتا ہے، اللہ اس کو چیزیں دکھاتا ہے، چونکہ وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کا ولی اپنے ولی سے، اس کے وجود سے قدرت کا اظہار بھی کرتا ہے، لیکن بعض افراد جو اللہ کے ولی نہیں ہیں، جو اللہ کے معتقد نہیں ہیں، اللہ کی جو احکام اور تعلیمات ہیں ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معاشرے میں موجود ایسے افراد سے کچھ یہ چیزیں سیکھتے ہیں، افراد خاص کو اپنا استاد بناتے ہیں، ان کے ہاں پانی بھرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے جو وظائف ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کے وجود سے بھی کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں معاشرے میں کشف و کرامت کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے، یقین دلایا جاتا ہے کہ یہ فرد اللہ کا ولی ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ وہ نہ تو اللہ کو مانتا ہے، نہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، نہ اللہ کے دین کو مانتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول اور اللہ کے دین اور اللہ کے ولی کا مخالف ہے۔ ایک ہندو ہے، ایک مرتاض ہے، ایک مسیحی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں دشوار ترین، مشقت ترین ریاضتوں کو انجام دیا ہے، اور ان ریاضتوں کو انجام دینے کی بدولت وہ ارواح کو حاضر کر لیتا ہے، جنات کو حاضر کر لیتا ہے، جنات سے تعلقات قائم کر لیتا ہے، جنات کو تسخیر کر لیتا ہے، اور ان جنات کو کنٹرول کرنے کے نتیجے میں وہ ان سے مدد لیتا ہے، ان سے معلومات حاصل کرتا ہے، اور وہ جنات جو نہایتی تیز رفتار ترین موجود ہیں، جو دنیا کے کسی بھی کونے سے معلومات کو پلک جھپکتے انسان تک منتقل کر دیتے ہیں، اور پھر انسان انہیں جب بیان کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ صاحب کرامت ہے، اسے کشف ہو چکا ہے، یہ مکاشفے دیکھتا ہے، اور ایسے ہی ڈھونگی بابا ہمارے معاشرے میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگ بھی بآسانی ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ بات جان لیں کہ جنات کو تسخیر کیا جا سکتا ہے، روحوں کو احضار کیا جا سکتا ہے، اور بس اوقات ان کاموں کے لیے شریعت کے منافی امور کو انجام دینا پڑتا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے بھئی مرشد نے کہہ دیا کہ تم اگر مقدسات کی توہین کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنات معلومات عطا کریں گے، اس کے بدلے میں جنات تمہیں علم دیں گے، شیاطین تمہیں علم دیں گے، شیاطین تمہارے جو ہے وہ قریب آئیں گے۔ لہٰذا کافر جن کے بارے میں آیت اللہ بہجت کی دید یہ تھی کہ جن دو مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں، یا وہ شیعہ اثنا عشریہ ہیں یا وہ کافر ہیں،
جنوں میں کوئی تیسرا مذہب یا تیسرا گروہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ آیت اللہ بہجت کی نظر تھی کہ جن یا تو مسلمانان شیعیان اثنا عشری ہیں یا کافر ہیں، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے۔ تو وہ جن جو کافر ہیں وہ درواقع شیطانی ایجنٹ ہیں، درواقع وہ انسان کو فریب دیتے ہیں، انسان کو گمراہ کرتے ہیں، انسان کو ایسے ورغلاتے ہیں کہ انسان ان کا پیروکار ہو جائے۔ لہٰذا وہ انسان سے کہتے ہیں کہ اگر تم جو ہے وہ پاکیزگی کو ترک کرو گے، نجاست کے قریب آ جاؤ گے، عبادات کو ترک کرو گے، انبیاء، ائمہ، معصومین علیہم الصلاۃ والسلام یا قرآن مجید یا دیگر مقدسات کی توہین کرو گے تو ہمیں تم پر اعتماد ہو جائے گا، لہٰذا ہم تمہیں اپنا جو ہے وہ قریبی بنا لیں گے، ہم تمہیں وہ چیزیں عطا کریں گے جو دوسرے عطا نہیں کر سکتے۔ مثلا تمہیں ہم معلومات دیں گے، تم سے تمہارے وجود سے ایسی ایسی چیزیں جو ہے وہ سرزد ہوا کریں گی، تمہیں ہم جو ہے وہ جو تم ہمیں کہو گے ہم تمہاری خاطر اس کام کو انجام دیں گے۔ تو در واقع ایسے افراد اللہ کے مقرب بندے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ مافوق الفطرہ کام جو ایسے افراد انجام دے رہے ہیں، یہ کوئی مکاشفہ نہیں ہے، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ ایک شعبدہ بازی ہے در واقع، یا ایک قسم کی ٹیلی پیتھی ہے، اور نہ ہی اس قسم کی ٹیلی پیتھی کو مکاشفے کا نام دیا جا سکتا ہے، نہ ہی یہ کسی قسم کی کرامت ہے۔ لہٰذا روحوں کو حاضر کرنا، جنات کو تسخیر کرنا، ان سے رابطہ قائم کرنا، اسے کرامت کہنا در واقع ایک قسم کی حماقت ہے، ایک قسم کی لا علمی ہے، کم علمی کی دلیل ہے۔ مکاشفہ عزیزان محترم ایک روحانی کیفیت کا نام ہے کہ اس روحانی کیفیت میں یا تو انسان بیدار ہوتا ہے یا نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت جسے خلسہ کہا جاتا ہے، اس کیفیت میں آوازوں کو سماعت کرتا ہے، چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے، اور اس انسان کی روح در واقع نہایتی لطیف، نہایتی پاکیزہ روح ہوتی ہے اور اعلیٰ صفات کی حامل روح ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے جسمانی اعضاء کو اپنے تصرف میں لے لیتا ہے، اور حدیث قرب نوافل اس کی واضح طور پر دلیل ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم یہاں آج ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، اور کل آپ کی خدمت میں مکاشفے کی اقسام کو بیان کریں گے۔ در واقع آج کی ہماری گفتگو سے مکاشفے کی اقسام واضح ہو گئیں کہ مکاشفہ دو طرح کا ہے، ایک مکاشفہ رحمانی ہے اور ایک مکاشفہ شیطانی ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ جو مکاشفے کے دعوے دار ہیں وہ زیادہ تر مکاشفات شیطانی کے دعوے دار ہیں، ان کے وجود سے مکاشفات شیطانی صادر ہوتے ہیں، ہم انہیں رحمانی سمجھ کر کے ان کے معتقد اور ان کے مرید بن جاتے ہیں۔ لہٰذا کل کی بحث بھی نہایت اہم ہے، ضرور توجہ فرمائیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں علم نور عطا فرمائے، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان روحانی، معنوی اور دینی تعلیمات سے ہمیں آراستہ کرے، ہمیں دینی تعلیمات میں جو ہے وہ دلچسپی لینے کی سعادت نصیب کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان، مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔